نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ لفظ اتنا سکون دیتا ہے اگر اسے بار بار کہا جائے اور تاریخ پر نظر ڈالی جائے، کتابت پر نظر ڈالی جائے، قصص الانبیاء قصص القرآن پر نظر ڈالی جائے، تاریخ اسلام پر نظر ڈالی جائے، انبیاء کے واقعات، تبرکات انبیاء، مقامات انبیاء پر روشنی ڈالی جائے تو آپ کو کئی نبی یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ اس امت کو ہمیں دے دے، اگر ہمیں نہیں دیتا تو اس امت کا امتی ہی بنا دے، اس امت کا امتی ہی بنا دے۔ تو یہ فضیلت ہمیں بنا مانگے ملی ہے، تو اسی لیے یہ لفظ میں ایک بڑی مٹھاس ہے، ایک بڑی خوبصورتی ہے جو ہم بار بار ادا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چھٹی ہدایات پر۔ پابندی سے تسبیح اور تحمید اور تحلیل و تکبیر کی عادت ڈالی جائے، اپنے ذکر، اذکار، وظائف جو آپ تھوڑے بہت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بہت زیادہ، تھوڑے بہت جو کرتے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ کیا جائے اور ٹائم کا تعین ہو، یہ بچنے کی تدابیر۔ یہ چاروں چیزیں تیسرے کلمے میں موجود ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاروں چیزیں موجود ہیں اس کے اندر۔ جس کو ذکر کی لذت سے آشنائی ہوگی ان کو ذکر سے ایسا مزہ آئے گا کہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جائے گا۔ یعنی کہ مثال کے طور پر آپ راستے میں ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی جان میری بات سنیے گا، تو وہ بڑے مسکرا کر دیکھتا ہے۔ لڑکے کی مثال دے رہا ہوں، لڑکا لڑکی کی مثال دے رہا ہوں، یا گھر پہ لڑکی کی مثال لے لو، سہیلی کو کہتی ہے سنیے گا بات سنیے گا اسما، تو وہ ایسے مسکرا کے دیکھتی ہے، اتنا مٹھاس الفاظ میں۔ اور اگر اس کو رہے سلمہ بات سن، تو وہ ایسے گھور کے دیکھے گی، آدھا غصہ اس کو آدھا اس کو، دونوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں چناؤ جو تھا وہ سخت اور نرم تھا۔ اور مگر اگر اس میں مٹھاس ہو، یعنی کہ ایک بچہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے چاکلیٹ مانگتا ہے، ابو مجھے چاکلیٹ چاہیے، باپ بولتا ہے نہیں ہے بیٹا چپ کر جاؤ، ابو چاکلیٹ 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 چاکلیٹ، باپ بولے ابے یار لے بھائی لے، تو لے لے چاکلیٹ لے لے جا کر۔ یعنی کہ وہ ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کے صرف چاکلیٹ پہ اڑ گیا ہے۔ تو ہم بھی ساری چیزوں سے جب بے نیاز ہو کے سکون، اطمینان، آدھا گھنٹہ موبائل کو سائیڈ میں رکھ دیں، ایک کونے میں اپنا بیٹھ کر ٹائم کا تعین کر لیں، عصر اور مغرب کے درمیان اور صبح فجر اور عشاء کے درمیان، اور بیٹھ کر ذکر کریں، تو اس میں جو لذت محسوس ہوگی وہ ہم خود محسوس کریں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دجال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا، غذائی پابندیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایمن تم کشمیر میں چاکلیٹ کھاتی ہو، وہ کہے جی سر میں کھاتی ہوں۔ بھائی کون سی کھاتی ہو؟ بھائی ڈیری ملک کھاتی ہو۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ڈیری ملک میں سور کی چربی کا استعمال ہے، اجراک ہے؟ ہاں اچھا جی استاد جی مجھے نہیں پتا۔ اور اگر بحث کرے گی تو کہے گی ہاں جی مولوی تو ہر شے نو حرام کر دینے، تو بحث کرے گی۔ مگر جو لوگ اس پر کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ اس کی تحقیق دیکھ کر ہٹ جائیں گے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ غلام احمد قادیانی کون تھا، تو آپ تمام طالبات یک آواز ہو کر کہیں گی غلام احمد قادیانی مرتد، کافر، گمراہ ترین فتنہ ہے اس دور کا۔ اس کے چاہنے والے بھی، گستاخ نبی ہے، نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے۔ میں کہوں کہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں کیا؟ اس کی تو بہت ساری کتابیں، کشتی نور، روحانی خزائن، فلاں کتاب فلاں کتاب، تو آپ کہو گی پڑھی تو نہیں ہے۔ اپنے اکابرین پر بھروسہ ہے کہ انہوں نے پڑھ کے بتائی ہے کہ اس بدبخت نے یہاں 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 جھوٹ بولا۔ تو کئی جگہوں پہ ہمارا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز بتائی گئی ہے، سر جنید اقبال طوفانی کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ حلال چیز کو حرام کر سکے، مگر اگر وہ ریسرچ اور تحقیق کے زمرے میں کسی چیز کا کہتا ہے اور آپ کو پھر بھی شک اور شبہات ہے تو آپ ثبوت مانگ سکتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہاں بھئی یہ چیز اس میں ہے تو ہم یہ نہیں کھائیں گے، تو سب سے پہلے دجال کے مخالفین پر غذائی پابندی ہوگی۔ بڑی بڑی انڈسٹری، برانڈ انڈسٹری، غذائی انڈسٹری، ساری چھوٹی بڑی پروڈکٹ ملا کر 5000 پروڈکٹ کا مالک ہے۔
تو یعنی کہ دجال کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ خوش اور خرم ہوں گے، اور جو اس کے خلاف ہوں گے یعنی اللہ کی صفت میں ہوں گے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے امام مہدی کی صفت میں ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے ایک دن ایک نشست پڑھی تھی اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ان کی نبوت ختم نہیں ہوگی مگر امتی ہوں گے۔ تو کچھ طالبات کے تاثرات مجھے ایسے محسوس ہوئے کہ شاید وہ بات کو سمجھی نہیں ہے، اور میرے پاس اس وقت کوئی مثال بھی نہیں تھی سمجھانے کے لیے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں بھی انسان ہوں۔ تو ہندوستان کے مولانا عبد الزید صاحب ہیں، اور ان سے ہم براڈ کے اوپر اپنا سوال جوابات پوچھتے رہتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا حضرت یہ بات مجھے اپنے آسان لفظوں میں سمجھا دی۔ تو حضرت نے مجھے دو باتیں سمجھائی اور سمجھ گیا، اسی لیے عالم کو عالم کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا؟ میں نے کہا یہ۔ تو کہا تو اس میں کیا اشکال ہے؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے مگر نبوت نہیں ہوگی، نبی ہوں گے مگر امتی ہوں گے، یہ کیا بات؟ بولا یہ ایسی ہی بات ہے کہ ہندوستان کا، پاکستان کا وزیر اعظم چائنا جاتا ہے اور ادھر جا کر اس کے اپنے رول تو نہیں چلتے مگر وزیر اعظم ہے وزیر اعظم مگر رول نہیں چلتے۔ تو یہی بات ہے، حضرت عیسیٰ ہے تو نبی، منصب نہیں چھینا گیا مگر شریعت محمدی میں ہے۔ تو شریعت محمدی میں جب آئے ہیں، دوسرے ملک میں آئے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کے پیچھے ہی چلیں گے مگر ہیں نبی۔ تو پھر یہ بات مجھے آسان لفظوں میں سمجھ آ گئی کہ ہمارا وزیر اعظم پاکستان میں کچھ بھی کر سکتا ہے مگر جب وہ لندن جاتا ہے تو ادھر تو وہ وزیر اعظم ہے مگر اس کا پاور نہیں ہے، پاور نہیں ہے۔ پاور اتنا ہے کہ اس کو عزت دی جا رہی ہے، اس کا سب کچھ، اس کی بات سنی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے مگر وہ ادھر کے رولز اور ریگولیشنز نہیں بدل سکتا۔ تو یہ لفظ، دو لفظوں میں بات سمجھ میں آ گئی۔ ان دنوں ذکر تسبیح غذا کا کام دے گی، یعنی کہ دجال کے پاس جو کھانے پینے کے پہاڑ ہوں گے تو مسلمان جو طبقہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں ہوگا، وہ تیسرا کلمہ پڑھ کر اپنا پیٹ بھریں گے۔ لہذا ہر مسلمان صبح و شام مسنون تسبیحات، درود شریف، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار کی عادت ڈالے۔ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات یاد کر لے اور اس کا ورد معمول بنا لے، اور جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھ لے۔ دجال کے فتنوں کے دنوں میں یہ چیزیں نہایت ہی برکت اور روحانی دوا کے ساتھ جسمانی غذا بھی ثابت ہوگی۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ نے پورا دن گھر میں کام کیا، 25 لوگوں کی روٹیاں بنائی، تھک گئی، برتن دھوئے، ٹانگ دبائی اماں ابا کی، شوہر کی، اور سو گئی، اور تھکاوٹ ہے بہت، مگر آپ نے تسبیحات فاطمہ کر لی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پہ مل کے سو گئی اور صبح خوش اور خرم اٹھی۔ یہ برکت ہے۔ اسی طرح تیسرا کلمہ پڑھ کر مسلمان اپنا پیٹ بھریں گے ذکر اذکار کے ساتھ۔ وہ ذکر اللہ کے لیے ہوگا، اور خصوصی ہوگا، اور مخصوص ہوگا، اور مخلصانہ ہوگا۔ ایک عظیم الشان حدیث میں جسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے روایت کیا ہے، جس کا مفہوم ہے، اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھاتے ہیں کہ دجال کے زمانے میں ہم بھوک اور پیاس کا کیسے سامنا کریں گے۔ راوی کہتا ہے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائے گی۔ یہ چیزیں اس کے اندر ساری چیز کی طلب مٹا دے گی، اور یہ حدیث لوگوں کو ذہن نشین کر لینی چاہیے اور ایسے ہی اپنے عمل کی بنیاد بنا لینا چاہیے اسی تسبیح کو۔ اور دجال کے زمانے میں اس حدیث سے بھوک اور پیاس کے فتنے کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک انسان، اب مثال کے طور پر جنگ لڑ رہے ہیں صحابہ، اور یہ واقعہ موجود ہے، صحابہ کی گردن کٹ کر گر رہی ہے، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شبانہ بچہ مائک منٹ پہ لگاؤ۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ یہ کون سی کامیابی تھی جو گردن کٹنے پر مل رہی تھی؟
ادھر ہماری جنگ میں گردن کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے ناکام ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی، لنگڑا ہو گیا، ارے گردن کٹ گئی، منع کا ابا مر گیا۔ مگر صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا دینا، لگا دینا، مٹا دینا اور لٹا دینا، یہ ان کی اولین ترجیحات تھی کہ وہ اسی لیے وہ خوش اور خرم ہو کر لڑتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا، پیغام بھجوایا گیا کہ ہٹ جاؤ پیچھے اور آ جاؤ، گھٹنے ٹیک دو یا بیعت کر لو، نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو حسین نے کیا کہا جس کا مفہوم ہے، کیا ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ہم اس موت سے نہیں ڈرتے، تم کس چیز سے ڈرانے چلے ہو ہمیں؟ ہم نہیں ڈرتے ان موتوں سے تمہاری۔ اور یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے ثابت کر کے دکھائی ہے، ثابت کر کے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر شہادت کی جوش کو تو اس کو اپنایا ہے، اس کو اتنے رتبے کو اپنایا ہے، تو حضرت حسین نے اپنے چچا زاد، اپنے چچا، اپنے رشتہ دار کون؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیٹ پر حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہنے کے مطابق دونوں بھائیوں نے پہرا دیا کہ علی کہہ رہے ہیں حسین حسن دونوں پہرا دو، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے چاچا کو، رشتہ دار کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے عثمان کی شہادت دیکھی ہے، اسی لیے جام شہادت اور بڑا ہے کہ عثمان کرتا یعنی خلافت کا اتارنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ منع کیا گیا تھا کہ مت اتارنا، کچھ لوگ چاہیں گے کہ تم خلافت چھوڑ دو، عبداللہ ابن سبا جیسے لوگ وہ چاہیں گے، مگر تم مت ہٹنا۔ تو حسین کا جو پہلا، حسن کا جو پہلا رضی اللہ تعالی عنہ کا نوجوان جنت کے سردار کا مدرسہ، جو پرورش کا جو گراؤنڈ، جو میدان تھا، وہ حضرت عثمان کی شہادت سامنے تھی۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا میں اسی یاد کو واپس تازہ کیا ہے اور اسی جام کو پی کر دکھایا ہے، بتلایا ہے کہ دیکھو ہم نہیں ڈرتے موت سے، تم ہمیں موت سے نہ ڈرانا، ہماری تاریخ میں تم لوگوں نے ہمیں قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ہمارے تو ابا جان کو تم نے شہید کیا، ہمارے تو خلفائے راشدین کے خلاف تم نے سازشیں کی، یہاں تک کہ عام انسان کو تو چھوڑ دو، تم نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دینے کی کوشش کی، ان کے اوپر دیوار گرانے کی کوشش کی، ان کے اوپر جادو کروائے تم نے۔ یہ ساری مثالیں موجود ہیں، اور اسی حدیث سے بھوک اور پیاس کے فتنے کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ بس آج سے اللہ کے ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالیں، آپ سورہ بقرہ کی 7 آیتوں کا تعین کر لیں، 3 کا تعین کر لیں، 5 کا تعین کر لیں، آپ الحمد سے شروع کر لیں، سب سے پہلے الحمد پڑھیں شروع میں، اس کے بعد 3 آیات پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ بند کر دیں قرآن، اگلے دن پھر 3 پڑھ لیں، اگلے دن پھر 3 پڑھ لیں، اگلے دن پھر 3 پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 3 آیات پڑھ لیں۔ کعبے کی رب کی قسم آپ کا مہینے میں تقریباً قرآن ختم ہو جائے گا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد 3 آیات، صرف 3 آیات، زیادہ نہیں، 3 آیات، کہ اپنی طبیعت کے اوپر بوجھ بھی نہ بنائے کہ شیطان کا ابے یار آدھا گھنٹہ بھی پڑھنا ہے، کیا ہوگا اپنے ساتھ۔ 3 آیات کو لے لیں، اور 3 آیات کتنی چھوٹی چھوٹی ہے، کچھ ایک آدھی بڑی ہے، باقی چھوٹی ہے، اس کو دیکھ کر پڑھے، پھر قرآن بند کر دے، پھر اگلی نماز میں اٹھائیں۔ اگر قرآن نہیں اٹھا سکتے تو اپنا بیٹھ کر اختتام سے بالکل ادب کے ساتھ جیسے بیٹھتے ہیں وضو کر کے بیٹھے، اور اپنے موبائل میں کھول کر اسے پڑھ لیں۔ ادب لازمی ہے۔ میں نے ایک پوسٹ بنائی تھی اور میں نے بھیجی، اور میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے سٹیٹس پہ نہیں لگی، آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ میں نے بنا دی، مگر وہ ہندوستان کے بہت بڑے مولانا کی پوسٹ تھی جس کو میں نے بنایا تھا اور اس پہ کام کیا اور تحریری صورت میں لایا کہ حدیث کے آداب کیا ہیں، آداب الحدیث کیا ہے۔ جب تک ان آداب کے ساتھ آپ نہیں چلو گے، آپ کو اس کے ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ آج اتنی ساری طالبات کام کر رہی ہیں، پھر بھی عمل کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے؟ اتنے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، عمل کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ شیطان کا مزید دھوکہ کیا ہے کہ آج جو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ادب کیا چیز ہے، ادب کیا چیز ہے، ادب ہم کیوں کریں، ادب ضروری تو نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کا اتنا خیال رکھا جائے؟ نعوذ باللہ، استغفار۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ یار آپ زور دے رہے ہو ادب کو، 2 زانی بیٹھنے کو، قرآن پڑھنا، چلو قرآن سمجھ میں آتا ہے، حدیث کے لیے ادب کہاں لائیں؟ یہ کیا فرض ہے؟ یہ کیا واجب ہے؟ یہ کیا ہے؟
لازم تو نہیں ہے نا، تو پھر اتنا زیادہ زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو میرے پیاروں، یہ شیطان کا ایک مزید دھوکہ ہے۔ جب اہل علم اور علم سے تعلق رکھنے والوں کے دل اور دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو پھر دنیاوی علم حاصل کرنے والوں کا کیا ہی پوچھنا، وہ کبھی بھی ادب کو اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ میں نے پوسٹ بنا کر بھیجی تھی ہندوستان کے مولانا کی، اور اسی طرح تزکیہ نفس کے حوالے سے بھیجا تھا۔ تزکیہ نفس کا درست اپنا اسلوب، تزکیہ نفس کا صحیح اسلوب تو وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، کوئی رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اتباع سنت نبوی ہی میں تمام فلاح پوشیدہ ہے، کامیابیاں پوشیدہ ہے، اور اس کا اچھا ذریعہ اہل اللہ کی صحبت ہے، اہل اللہ کی صحبت ہے، اور ان کی صحبت سے ہی آپ کو یہ تزکیہ محسوس ہو سکتا ہے۔ اب تزکیہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی خرابی کو صاف کرنا، نفس کی خرابی کو صاف کرنا، اپنی اس کالے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنا۔ کئی جگہوں پہ آپ کا تزکیہ کچھ دنیاوی لوگ کر دیتے ہوں گے، اور کئی جگہوں پہ آپ لوگوں کو دینی لوگ کی خانقاہوں سے جڑنے کے بعد وہ نور حاصل ہوتا ہوگا، اور اسی کے اوپر کام چلتا ہے، آگے ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک کے اوپر جب میں گیا تو میں ادھر جا کے ایسے کھڑا ہوا اور میں نے الحمد شریف پڑھی اور دعائیں پڑھی، اور میں نے کہا اللہ اس کا اجر و ثواب اقبال کو دینا اور اقبال کا درجہ بہت بلند کرنا۔ میں پنجاب میں جہاں بھی ہوں اقبال رحمت اللہ علیہ کے مزار پر، قبر پر ضرور جاتا ہوں۔ تو میں وہاں سے باہر نکلا تو میرے سے ایک ساتھی نے پوچھا یار بھائی جان آپ ہمیشہ ادھر آتے ہو جنید بھائی؟ تو خیر بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بہت محبت ہے، اقبال میرے استاد ہیں۔ کہا استاد ہے؟ یار یہ تو آپ کے ابو کی پیدائش سے پہلے بھی انتقال کر گئے، استاد کیسے؟ میں نے کہا ان کی شاعری سے مجھے دین کا بہت بڑا متن سمجھ میں آیا ہے، اور ان کا میں سینکڑوں شعر پڑھ سکتا ہوں، مگر میں ایک شعر پر نظر ڈالتا ہوں جس کو 2005 میں پڑھا تھا، اس وقت بات سمجھ نہیں آئی، وقت کے ساتھ بات آگے چل کر سمجھ میں آئی کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اسی طرح سے بہت سارے شعر اشعار ان کے موجود ہیں۔ ان کی 4 کتابیں، بال جبریل، ضرب کلیم، بانگ درا، ارغمان حجاز، 4 مل کر بنی کلیات اقبال، ان کے اور بھی بہت ہیں اشعار ہیں۔ تو دنیا میں اشعار جو اچھے اسلامک ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ ایک بندہ یعنی کہ خود اتنا بلند ہو جا ایمانی کیفیت پر، نورانی کیفیت پر، کہ اللہ کہے مانگ کیا مانگتا ہے، کس چیز پر راضی ہوگا؟ وہ کہے اللہ ہدایت دے دے اس پر راضی ہوں، اللہ جنت دے دے اس پر راضی ہوں، تو راضی ہو جا اس پر راضی ہوں۔ یہ سب سے بڑی راضیت ہے، جو راضی ہو جائے۔ تو اسی طرح سے اس کا معمول بنا لینا۔ ابھی سے قیام اللیل، رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے اور ذکر اور وظائف کی عادت ڈالیں۔ دجال کے زمانے میں یہ عادت ایسے خوش نصیبوں کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے 7ویں ہدایات، سورہ کہف کی تلاوت، ایک مشہور حدیث جو ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی اور احمد اور بہقی میں بھی ہے کہ عظیم محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سے جو محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا 10 آخری آیات کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے، اور وہ اس کو کرتا رہے اور کنٹینیو کرے اور آگے چلے۔ اس میں کچھ ایسی تاثیرات اور برکات ہیں جب ساری دنیا دجال کے دھوکے بازیوں، شو بازیوں اور اس کی سحر قدیوں سے متاثر ہو رہی ہوگی اور اس کی خدائی تک تسلیم کر چکی ہوگی، اس سورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا، خصوصی ایک پروٹیکٹ آف شیلڈ میں ہوگا، اس کے اوپر ایک شیلڈ ہوگی جو اس کو ایک دم دکھائے گی، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ۔ جب کوئی نیا فتنہ آتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، ہم کہتے ہیں کہے گا فتنہ، اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، اور کچھ سال میں پتہ چل جاتا ہے کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ علماء کو اس کی بو آ چکی ہوتی ہے، علماء اس کی اس بو کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، علماء کے سامنے اس کا وہ دجل کل چکا ہوتا ہے۔
اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت ہر کسی کو عطا نہیں کی ہوتی. جو اس پر کام کرتے ہیں اللہ ان کے سامنے ایک ہی نظر میں اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو بیان فرما دیتے ہیں، اللہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ دیکھ لو یہ ایسا ہے. وقت کے ساتھ لوگوں کو بعد میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور یہی دجالی فطرہ اس کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے گا. جیسے کہ سورہ تبارک الذی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، سنا ہے، دیکھا ہے کہ جو انسان روز رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے، سورہ ملک کو، سورہ تبارک الذی کو، تو کہتے ہیں کہ یہ قبر میں اس کی حفاظت کرتی ہے، اور روز محشر میں یہ اللہ سے کہے گی کہ اللہ یا تو مجھے قرآن سے نکالیا اس سے جنت، کیونکہ روز مجھے پڑھتا تھا. تو یہی اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اسی طرح سے سورہ کہف بھی انسان کے کام آتی ہے. مستند روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اور اگلے جمعے تک وہ اپنا نور و روشنی میں رہتا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس جمعے سے آئندہ جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ سورہ کہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اب جب سوچو شیطان داخل نہیں ہو رہا تو جھگڑے نہیں ہیں، شیطان داخل نہیں ہو رہا تو بے نمازی نہیں ہے، شیطان داخل نہیں ہو رہا تو حرام خوری نہیں ہے، شیطان داخل نہیں ہو رہا تو گھر کا ماحول خراب نہیں ہے. تو ساری چیزیں یہ حرام پائیاں شیطان ہی کرواتا ہے. تو جب انسان آہستہ آہستہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اپنے گھر میں تلاوت چلانے کی ترتیب بناتا ہے، اور روز صبح اور شام کو سورہ رحمان چلانے کی ترتیب بناتا ہے، تو گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے. دجالیت کے محقق مولانا منظر احسن گیلانی صاحب اپنی کتاب فتنہ دجال کی نمایاں خود و خال میں فرماتے ہیں، مسلمان کا عام دستور بھی ہے کہ ان میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہر جمعے کو سورہ کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں. مساجدوں میں اسی لیے اس سورت کے متعدد نسخے رکھنے کا عام رواج ہے. اکثر مساجدوں میں یہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے. اور صاحب خیر لوگ یہ بھی کرنا چاہیے کہ سورہ یاسین کی طرح سورہ کہف کی بھی مستند نسخے بھی چھپوا کر مساجد میں رکھوا دیے جائیں اور لوگوں کو دے دیا جائے، بھئی آپ یہ پڑھو، بھئی میں آپ کو سورہ کہف منگوا کے دیتی ہوں، آپ اس کو پڑھو، آپ اس کو پڑھو، اس سے محفوظ رہو گے، آپ فتنوں سے بچے رہو گے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب نے سورہ کہف اور دجال پر تعلق پر لکھی جانے والی اپنی تحقیق مارکہ ایمان و مادیت میں فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز جن صورتوں کے پڑھنے کا شروع سے میرا معمول ہے ان میں سورہ کہف میں شامل ہے. اور حدیث نبوی کے مطالعے کے دوران مجھے علم ہوا کہ اس روز سورہ کہف پڑھنے اور اس کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اس کو دجال سے حفاظت کا ذریعہ بنایا گیا ہے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیا اس صورت میں واقعی ایسی معنی حقائق اور ایسی چیزیں موجود اور تدابیریں موجود ہیں جو اسے فتنے سے بچا سکتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ مانگی ہو اس فتنے سے، اور اپنی امت کو بھی اس فتنے سے پناہ مانگنے کا کہا ہو اور سخت تائید فرمائی ہو. اور جو سب سے بڑی جو سب سے بڑی آخری فطرہ اس کائنات کا ہوگا، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں. جب کوئی واقعہ ہی نہیں ہے تو ہم سوچیں جس کے بارے میں نبی ڈرا رہے ہیں اور ہم نے اسی کو چھوڑا ہوا ہے. ارے چھوڑو کیا جاتا ہے اپنا، چھوڑو کوئی اور کام کرو، بات کر لو، آؤ ذکر اذکار پر بات کر لو، نماز وضو پر. بھئی نماز وضو تو فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، مگر اور چیزوں کو بھی تو سمجھیں، اور چیزوں کو بھی تو دیکھیں، اور چیزیں بھی تو کیا ہیں. ان چیزوں کی طرف جا نہیں رہے جس سے نبی ڈرا رہے ہیں. ہم نے آج اس ٹاپک کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ کو شاید یہ علم ہوگا کہ جب دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا تبھی دجال سامنے آئے گا. تو وہ کیسے سامنے آئے گا؟ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اس پر بات کرنا نہیں چاہتا یا چاہتی ہی نہیں ہے، اور اس کو کوئی سیکھنا نہیں چاہتا، اس سے بچنا نہیں چاہتا، اس سے بچنے کی تدابیر، اس کے فتنے کو سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. اور وہ سوچتا ہے جی یہ دجال، اس پہ کیا پڑھیں گے ہم، کیا پڑھایا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑو ہٹاؤ. اور اسی لیے ہم اس سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے نقصانات ہمیں بعد میں اٹھانے پڑیں گے. اٹھا رہے ہیں، بلکہ اٹھانے کیا پڑیں گے وہ تو الگ معاملہ ہے، اٹھا رہے ہیں. پڑھے لکھوں کے اوپر جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. اور
اور اس کے بارے میں جو فرمایا کہ آدم کی پیدائش سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں. میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار العلوم سے سب سے زیادہ واقف تھے، قرآن کی ساری صورتوں میں آخر اسی صورت کا انتخاب کیوں فرمایا؟ مولانا کہتے ہیں کہ کیوں فرمایا؟ پورا قرآن موجود تھا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک قول ہے، آگے سورۃ العصر صرف یہی اتر جاتی تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی. قرآن تو بہت بڑی بات ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آخر اسی کی طرف انتخاب کیوں فرمایا؟ تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی خصوصیات کا سبب کیا ہے، اور اس حفاظت اور بچاؤ کا جس کی خبر رسول اللہ نے دی ہے، سورت سے کیا معنی تعلق ہے. قرآن مجید میں چھوٹی بڑی اور کثیر اور مفصل اور طویل صورتیں، ہر طرح کی صورتیں موجود ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس ایک کو سب کو چھوڑ کر، ان سب کو چھوڑ کر اسی صورت کا انتخاب کیا گیا ہو؟ یہ زبردست خاصیت اس صورت میں رکھی گئی ہے. مجلمن مجھے ان کا یقین ہو گیا کہ یہ صورت قرآن کی ضرور ایسی منفرد صورت ہے جس میں عہد آخر کے ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے، جس کا سبب بڑا علمبردار دجال ہوگا. اس سے بچنے کی ساری تدابیر اس میں موجود ہے، اور اسی میں اس کا تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردے زہر ریلے اثرات کا توڑ کر سکتا ہے. یعنی کہ وہ جو فتنے ڈالے گا، اس نے سورہ کہف کی اگر انسان نے اینک پہن رکھی ہے اور وہ پڑھتا ہے اس کو، وہ فتنے صاف نظر آ جائیں گے. سونی کمپنی نے ایک کیمرہ بنایا تھا. اس کیمرے کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر دو تو انسان بنا کپڑے کے ڈھانچہ نما نظر آتا تھا، ننگا. جب ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے مارکیٹ سے یہ کیمرہ واپس اٹھا لیا. تو یعنی کیوں کہ وہ اس کی ایسے کوئی سافٹ ویئر تھے جس کی وجہ سے وہ نظر آتا تھا. آج ایکس رے مشین لے لو، الٹرا ساؤنڈ لے لو، پیٹ پہ لگاؤ، سب کچھ نظر آ جاتا ہے. ایکس رے سے فوٹو کھینچو، گوشت کے اندر تک کی ہڈی نظر آ جاتی ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک اینک دی ہے. اگر سورہ کہف کی اینک کوئی پہن لے، اسے فتنہ نظر آئے گا. یہ فتنہ، یہ شوبازی، یہ دل حرام خوری، یہ زنا خوری، یہ دجالی فتنہ، یہ شیطانی فتنہ، یہ یہودی فتنہ، یہ نصرانی فتنہ، یہ قادیانی فتنہ، یہ اسماعیلی فتنہ، یہ بوری والا فتنہ، یہ گور شاہی فتنہ، یہ رافضی فتنہ، یہ اثنا عشرہ فتنہ، یہ سارا فتنہ اسے نظر آنے لگ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ اینک پہنی ہے، وہ جو ٹرانسپلانٹ کر کے دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے یہ فتنے، یہ فتنے، یہ فتنے، یہ فتنے. وہ پہچان جاؤ، پہچان جاؤ، پہچان جاؤ. اور پہچان رہا ہے بندہ، ہاں یہ فتنہ، ہاں یہ فتنہ، ہاں یہ فتنہ. پہچان رہا ہے ان چیزوں کو. پھر وہ ہر چیز کو اسی ذہنیت، اس کا دماغی خلیات، دماغی سیلز کو اللہ اور کھولے گا. وہ دیکھے گا یار یہ چیز یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے، یہ یہاں مل رہی ہے، یہ وہاں مل رہی ہے، یہ وہاں مل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں اچھا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کا ایک اچھا ہے، اس میں یہ ہے بے، اس کا تو یہ کام ہے، یہ تنظیم کا ممبر ہے. کیا ثبوت ہے؟ یہ ثبوت ہے. اچھا وہ تو نہیں پہنچا تھا تو وہ اچھا کہہ رہا تھا، ہم پہنچ چکے تھے اس تک، ہم دیکھ چکے تھے وہ ثبوت، تو ہم نے سامنے رکھ دیے کہ یہ ثبوت ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کو دیکھیں. تو دجال کا جو زہر ہوگا، زہریلا اثرات، اس کا توڑ یہی صورت ہے. اس کے بیمار کو مکمل طور پہ شفایاب کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے کون؟ یہ صورت. اور اگر کوئی اس صورت سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معنی کو اپنے دل و جان میں اتار لے، جس کا راستہ اس صورت کا حفظ اور اس کے ساتھ کثرت تلاوت ہو، تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فتنے سے محفوظ رہے گا اور اس جال میں ہرگز وہ گرفتار نہ ہوگا. اسی صورت میں ایسی رہنمائی، واضح اشارہ ہے، بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں تصور کی صورت میں کہ جو ہر عہد میں ہر جگہ دجال کو نامزد کر دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ یہی پہ پہچان لو اسے. پھر اس سے ریلیٹ کوئی بھی ہو، رافضیت ہو، قادیانیت ہو، یا ہمارے اندر ہی چھپی ہوئی منافقت ہو، تو وہ نظر آ جائے گی کہ یہ تو دجالی کام ہے، یہ چلتے پھرتے شو بازیاں، یہ تو ہونا ہے، دجالی دور کا فتنہ ہے یہ. تو وہ ساری چیزیں نظر آنے لگ جائیں گی اور اسے نامزد کر کے دکھا دیتی ہے، اور اسی بنیاد سے آگاہ کر سکتی ہے جس پر اس فتنے کا اور اس کی دعوت کا تحریک قائم ہے. جب تحریک قائم ہے تو بتا دیا گیا کہ دیکھو سورہ کہف پڑھ رہے ہو تو تمہیں نظر آ رہا ہے،
تمہیں نظر آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے، آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے دبئی، سعودیہ، جاپان، انگلستان، کہیں بھی، آپ نے پاسپورٹ اٹھایا، بورڈنگ پاسپورٹ اٹھایا، آپ نے سب کچھ اٹھایا، ٹکٹ اٹھائے اور جا کے ٹرمینل پہ کھڑے ہو گئے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں بھائی کیا کرنا ہے؟ وہ جی مجھے دبئی جانا ہے، کہاں سے جاؤں؟ بھائی وہ پلہ گیٹ نمبر 2 ادھر سے جاؤ. بھائی ٹھیک ہے، میں ادھر چلی گئی، اب کیا کروں؟ بھائی اب آپ کہاں جانا ہے؟ دبئی. کاؤنٹر پہ آ جائے، کاؤنٹر نمبر 4 پہ آئے، چیک کرائے ٹکٹ، چیک کرائے چیکنگ، سب کچھ آگے کر کے اس کو کلیئر کر کے اس کو جہاز تک پہنچایا گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جسے علم نہیں ہی ہے، علم نہیں ہے. ایک اور جا رہی ہے لڑکی، لڑکا، ہاتھ میں پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، اسے جانا کدھر ہے؟ امریکہ جانا ہے. امریکہ میں کدھر جانا ہے؟ لاس اینجلس جانا ہے، کیلیفورنیا جانا ہے، ٹیکسس جانا ہے، ماسکو جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، یا اپنا ریشیا جانا ہے، کہیں بھی. اس نے ٹکٹ لیا، ڈائریکٹ جا رہی ہے. اس کو بولے او بی بی روکو، کہاں جا رہی ہے؟ بھائی جانا ہے میرے کو، جہاز ہے. اور بی بی تجھے پتا ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے، 4 نمبر گیٹ سے جانا ہے، 5 نمبر کاؤنٹر پہ چیکنگ ہوگی، اگر وہ بھرا ہوا ہے تو کاؤنٹر نمبر 6 پہ ہوگی، ادھر سے نکلوں گی، وہاں سے پھر گاڑی میں بٹھا کے ادھر جہاز تک جایا گا. اچھا بی بی کیوں؟ بھائی مجھے علم ہے، میں نے پڑھا ہے، میں جاتی ہوں، میری تحقیق ہے، میرا آنا جانا لگا رہتا ہے، میں اس پر اپنی پریکٹس پوری کر چکی ہوں، تو میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. مگر جو نیا بندہ ہے یا نئی بندی ہے، اس کا گھنٹہ ضائع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسے علم ہی نہیں ہے. تو اسی لیے جو سورہ کہف پڑھتے رہتے ہیں ان کے سامنے فتنے کھلتے رہتے ہیں کہ یہ فتنہ، یہ فتنہ، یہ فتنہ، یہ فتنہ، اور عام بندہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے 2-4 دن کلاسیں لے لی ہے تو میں بہت بڑی محلمہ بن چکی ہوں، معلم بن چکا ہوں، اور اب تو میں تو بچ جاؤں گا. تو ایسے جو یہ سوچتا ہے کہ میں تو بچ جاؤں گا، میرے پاس علم ہے، تو پھر ایسے ہی وہ لوگ تھے جو گمراہ ہوئے. ابو فضل الفیضی نے تفسیر فیضی لکھی، تفسیر فیضی لکھی، بنا نقطے کی تفسیر لکھی، مگر رافضی ہوا، رافضی ذہن کا تھا. اسی طرح سے لکھنے والوں نے کیا کیا قلم سے تاریخیں لکھی، مگر گمراہ ہو کے مرے. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے. اسی طرح سے بہت بہت آئے. سر سید احمد کو لقب سر سید کا، جو سر کا لقب دیا وہ برٹش امپائر انگلستان نے دیا، اور اسی طرح سے اس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنا کے لا کے سامنے کھڑی کی. آج یہی نظام علی گڑھ یونیورسٹی کا ہمارے یہاں چل رہا ہے، اور یہ اٹھ کر علماء کو گالیاں دیتے ہیں. علماء یہ کبھی اٹھ کے دیکھا کہ علماء نے کسی کو گالیاں دی ہو؟ بھلے علماء میں کچھ اگر غلط کام کر رہے ہیں ان کے ہم حق میں نہیں ہیں، انہیں سزائیں دو، مگر کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ علماء اٹھ کر یونیورسٹیوں کو گالیاں دے رہے ہو؟ گالیاں نہیں، وہ کہتے ہیں نظام صحیح کرو اپنا، کو ایجوکیشن سسٹم ختم کرو، نظام اچھا کرو آپ اپنا. تو جو اچھی چیز ہے وہ تو کوئی بھی بیان کرے گا تو ہم لے لیں گے. تو اس کے بعد کیا ہے کہ مزید بنا یہ کہ یہ صورت ذہن اور دماغ کو اس فتنے کے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ میں ایسے کیمیکلز کو ریلیز کر دیتی ہے کہ آپ اس سے لڑنے کی ہمت لے آتے ہو، آپ اس سے لڑنے کی ہمت لے آتے ہو. کچھ طالبات ہیں وہ ڈرتی ہے، کانپتی ہیں. بھائی کیوں وہ ڈر رہی ہو؟ بہت سارے ڈر لگتا ہے آواز سے، لوگوں کی آوازوں سے، جب کوئی اونچی آواز ہوتی ہے. اچھا بیٹا 2-4 دن کلاس لو، سکون سے سنو، آہستہ آہستہ اس کا اسٹیمنا بڑھتا ہے. اب وہ ڈرتی نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرتی؟ کیونکہ ریگولر اس پر یہ عمل ہوا اور اب اس کو آواز سے ڈر نہیں لگتا. تو آہستہ آہستہ انسان کا دماغ اس صلاحیت سے لڑنے کی تیاری کر لیتا ہے. اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے، یعنی کہ دجالی نظام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ نظام کے حق میں کبھی نہیں آؤں گی، میں اس کے خلاف ہی کام کروں گی، اور اس کے خلاف وہ کام کرنے کے لیے اڑ جاتی ہے اس مسئلے کے اوپر. اس میں ایک ایسی روح اور اسپرٹ، یعنی ایسی ایک انرجی جو دجالیت اور اس کے علمبرداروں کے طرز اور فکر اور طریقے اور زندگی کی بڑی وضاحت اور قوت کے ساتھ نفی کرتی ہے. آپ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، کیا آپ میں اتنی جرت ہے کہ آپ اٹھ کر قادیانیت کو چیلنج کرو، رافضیت کے دجل کو بیان کرو، شیطانیت کو بیان کرو؟ آپ کے ایگریکلچر سسٹم سے لے کر ایجوکیشن منسٹری سسٹم تک آپ کے نصاب کو بدلا گیا، آپ کے دستاویزات کو بدلا گیا. آپ میں اتنی جرت ہے کہ آپ اس کے خلاف ڈیکوڈنگ کا کیس کرو کہ ہم ڈیکوڈ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہاں غلط ہے. نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مفلوج کر کے گھر کی حدود تک بس عورت کے کام ہے روٹیاں بیلنا اور گھر میں زندگی گزار دینا اور بچے کے ٹٹی پخانے دھو دینا، بس ختم ادھر زندگی. اس کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. باہر سے مراد کہ وہ اپنے معاشرے میں جو علمی صلاحیت اللہ نے اسے دی ہے، عالمہ کی، حافظہ کی، محدثہ کی، جو بھی دی ہے، اس پر وہ کام کر کے لوگوں کو وہ اویئرنیس دے، اسے نہیں لایا جائے گا. اور اگر جو آ رہی ہے اسے پھر ٹوک ٹوک کے تانے مار مار کے پیچھے ہٹایا جائے گا. بھائی آؤ، پڑھو، سمجھو، لوگوں کو سمجھاؤ.
تو اسی لیے کہ جب ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک وضاحت سامنے آتی ہے تو انسان آگے نشاندہی کرتا ہے، بچہ دور رہو، اس کام سے دور رہو۔ کیوں بیٹا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اس میں بو ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو عالم مفتی نہیں ہے یا بڑے مفتی نہیں ہے، شیخ الحدیث نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے؟ یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے۔ کہا کہ جب کوئی میرے سامنے حدیث پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے بہت تیز، اور جب کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے عربی میں تو اس کے منہ سے نور کی اتنی تیز روشنی نکلتی ہے، اور اسی چیز سے میں شناخت کر لیتا ہوں کہ یہ بزرگ ہے، یہ اپنا حدیث اور یہ آیت ہے دونوں ہی عربی کی عبارات، دونوں عربی ہیں، مگر جب کوئی پڑھ رہا ہو تو میں پہچان جاتا ہوں یہ حدیث پڑھ رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے، تو میں پہچان جاتا ہوں۔ تو یہ بھی انسان ہی تھے، ان کو یہ صلاحیتیں اگر ملی تھی تو اللہ کی عبادت اور مخلصانہ انداز کے ساتھ ملی تھی۔ اس کے بعد اس پر سخت ضرب لگاتی ہے، کس پر؟ اسی ان دجالی فتنوں کے اوپر یہ سورہ کہف۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے یا تو پوری سورہ کہف حفظ کر لے یا کم سے کم اس کی پہلی 10 آیات کا یاد رکھے، یاد کر لے، تاکہ دجال کے خروج کے وقت ان کی تلاوت ہر ایک کے لیے ممکن ہو۔ اب مثال لے لو تھوڑی سی دیر کے لیے، دجال آج تمہارے سامنے نکل کے آ گیا، کراچی سے نکل کے آ گیا، کشمیر سے آ گیا، ایران سے آ گیا، اور این ٹائم پہ تمہارے موبائل سسٹم سارے ختم ہو گئے۔ اب تمہیں وہ پڑھنی ہے، اب کیسے پڑھو گے؟ اب بھاگو گے موبائل کدھر ہے، میں پڑھوں سورہ کہف، یاد ہی نہیں ہے بھائی، کہاں سے پڑھے گا؟ جب تک تو دجال تیری کھوپڑی اڑا دے گا اور تو اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ یاد کر لو تو 10 یا آخری آیات کو یاد کرو اور انہیں یاد کر لو، اور دجال کے خروج کے وقت اس کی تلاوت ہر ایک کے لیے ممکن ہو۔ یاد رہے کہ آخری 10 آیات سے وہ 9 آیات مراد ہیں جو اسی سورت کے آخری رکوع میں آتے ہیں۔ انہی 9 آیات کو اور 10 آیات کہہ دیا جاتا ہے۔ ان آیات میں اس قدر تاثیر ہے کہ ایسے لوگوں کو دجال کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، اور دجالی فتنے کے ظہور سے پہلے ان آیات کے اپنا ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ دجالی قوتوں کے منفی پروپیگنڈے کا اثر انسان کے دل اور دماغ اور ایمان و عمل پر کم سے کم ہوگا۔ لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں، برقع نہیں پہنتی، ماڈرن لڑکیاں ہیں، ہے بھی گوری چٹی خوبصورت ملائی کی طرح، اب وہ دیکھ رہی ہیں باہر نکلیں گی تو کالی ہو جائیں گی، اب وہ منہ پر سن بلوکر کریم لگا رہی ہیں، کیوں؟ کہ نقصان کم سے کم ہو۔ پھر وہ آ رہی ہے منہ دھو رہی ہے تو کم سے کم نقصان ہوا۔ اگر وہ بنا کریم کے چلی گئی کھلے منہ کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا کہ آدھا منہ اس کا کالا رہ جائے گا، اور اگر وہ سر سے دوپٹہ ہٹائے گی تو پیشانی اس کی سفید ہے، وہ 2 رنگ کا انڈا بن جائے گی، اور اب برقع یہ حفاظت اس کی ایسے ہی کر لیتا ہے سورج کی روشنی سے۔ تو بہرحال تو اس کو کم سے کم نقصان پہنچائے گی، بلکہ پہنچائے گی ہی نہیں جو ان کا آیات کا ورد رکھتا ہے۔ دجالی قوت کے پروپیگنڈے کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ یعنی جس میں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، ہر استاد کی تربیتی نصاب میں شامل کرنا چاہیے اسے۔ وہ مکتب کے تمام بچوں کو سکھائے، اور اندازہ کیجئے اتنے زمانے میں ہمارے اکابر کو فتنوں سے بچنے کا اس قدر اہتمام تھا کہ آج ہم ان فتنوں کے بھنور میں پھنسے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور مزید عظیم فتنے ہمارے سر پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ان فتنوں سے محفوظ رہے، وہ آپ کو بتاتے تھے یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام ایسے، یہ کام ایسے، اور وہ خود محفوظ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا عمل جاری رکھتے تھے۔ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم کو حرام کا مل رہا ہے تو بھی کھا رہے ہیں۔ کس نے ہماری دعوت کر دی ہے، اس کا بھائی حرام کماتا ہے تو اس کے گھر بھی دعوتیں سن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سبھی کھا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس کھائے جا رہے ہیں دڑا دڑ۔ تو اسی لیے ہماری عبادات کا معاملہ الٹ پلٹ سلٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بالفرض اگر حقیقی عظیم فتنے ہمارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو ان آیات کی برکات ہمیں جھوٹے دجال کے جھوٹے پروپیگنڈے اور انہی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے سے ضرور محفوظ رکھے گی، اور انہی جراثیم سے بچائے گی جو دجالی فتنوں میں مبتلا ہونے کے سب سے بڑی علامت ہے، یعنی کہ فکری ارتدادوں کو جنم دیتی ہے۔ بس یہ 7ویں ہدایت پہ یہ بات ختم کرتا ہوں۔ 8ویں ہدایت پھر ذکر کریں گے بعد میں انشاءاللہ۔ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، جو کچھ کہا